بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1903 ہے اور آج سورۃ الزخرف کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 74، 75 اور 76، 74، 75 اور 76۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان المجرمین، بلا شبہ مجرم لوگ، فی عذاب جہنم، عذاب جہنم ہی میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، لا یفتروا، ہلکا نہیں کیا جائے گا، عنہم، ان سے، وہ جبکہ وہ فی ہی، اس میں، مبلسون، مایوس ہوں گے، وما ظلمناہم، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن، لیکن، کانوا، تھے وہی، ہم الظالمین، ظلم کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ تھے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری بات، وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا۔ تیسری بات، وہ لوگ اس عذاب میں مایوس پڑے ہوئے ہوں گے۔ چوتھی بات، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ پانچویں بات، وہ خود ہی ظالم لوگ تھے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں متقیوں اور ایمان لانے والوں کو ملنے والے انعامات کے بارے میں بتلایا گیا کہ جنت میں ان نیکوکاروں کو کس قسم کے انعامات ملیں گے۔ ان آیتوں میں کافر و مشرک کو ملنے والی سزاؤں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر شرک جیسا جرم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا، جو عذاب انہیں ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا۔ کبھی بھی وہ دوزخی عذاب سے نکل نہیں پائیں گے، نکلنا تو دور کی بات، ان سے اس عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ لا یفتر عنہم، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 85 میں بھی کہا گیا، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ جب یہ ظالم لوگ عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ان سے اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، بلکہ انہیں تو سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا، اور وہ لوگ مایوسی کا شکار ہو کر اس عذاب کو سہتے رہیں گے۔ مایوسی اس اعتبار سے کہ نہ تو ان کا کوئی وہاں حامی ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار جو انہیں اس عذاب سے بچا سکے، اور نہ ہی وہاں ان کی کوئی فریاد سننے والا ہوگا، لہذا ہر طرف سے وہ مایوسی میں مبتلا رہیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں آپ ان کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 145، 145۔ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، سورۃ النساء آیت نمبر 123، 123۔ جو برے اعمال کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا اس کا نہ ہی کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ان مجرم لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کا ظلم نہیں کیا کہ انہیں یہ سزا نہیں دینی تھی مگر دی جا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 182، 182، کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ جو عذاب انہیں دیا جا رہا ہے وہ اس عذاب کے مستحق ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو شریک کیا، اس طرح اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، جس کی سزا انہیں اس جہنم میں دی جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے، ایک ہی اللہ کو مانتے رہیں، ایک ہی اللہ کی محبت میں جیتے رہیں، ایک ہی اللہ کا سجدہ کرتے رہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور اس حال میں ہماری موت آئے کہ توحید ہمارے دل میں کٹ کٹ کر بھری ہوئی ہو، اور شرک سے بیزاری کا اعلان ہر دم ہم اپنی زندگی میں کرتے رہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔